السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ، الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والاه۔ محترم ناظرین، حمد و صلوات کے بعد آج کے اس لائیو پروگرام میں جو باتیں میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ جمعہ اور ہفتہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں۔ جیسا کہ ہم تمام لوگ جانتے ہیں کہ اس بار عاشورہ کا روزہ رؤیت ہلال کے اعتبار سے یا چاند دیکھنے کے اعتبار سے یہاں سعودی عرب اور دیگر ممالک میں ہفتے کے دن آ رہا ہے۔ عاشورہ کا دن ہفتے کے دن ہوگا، اور ہفتے کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں ایک حدیث وارد ہے جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھنے سے، ہفتے کے دن یا سنیچر کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ اسی طرح سے جمعہ کے بارے میں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث وارد ہے، اس میں آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا۔ آج کے اس درس میں انشاءاللہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ جمعہ اور ہفتے کے دن روزہ رکھنے کا، نفلی روزہ رکھنے کا حکم کیا ہے۔ جہاں تک سب سے پہلی بات ہے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں، تو جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کے بارے میں، صرف اور صرف جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنے کی ممانعت کے بارے میں کئی احادیث وارد ہیں۔ سب سے پہلی حدیث جو صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے سے ہے، اور جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے فرماتے ہوئے سنا کہ لا یصومن احدکم یوم الجمعہ الا یوما قبلہ او بعدہ، کہ تم میں سے کوئی شخص جمعہ کے دن روزہ نہ رکھے الا کہ اس سے ایک دن پہلے رکھے یا اس کے ایک دن بعد رکھ لے۔ یعنی صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اس سے پہلے ایک دن یا اس کے بعد بھی ایک دن روزہ رکھنا چاہیے اگر کوئی آدمی جمعہ کو روزہ رکھتا ہے۔ دوسری حدیث صحیح مسلم کے اندر ہے، اور اس کے راوی بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا تختص لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی ولا تخص یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم۔ صحیح مسلم کے حوالے سے جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو بتایا یہ حدیث ہے۔ اس حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جمعہ کی رات کو، تمام راتوں کے درمیان جمعہ کی رات کو قیام کے ساتھ خاص نہ کرو، اور تمام دنوں میں جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کرو الا کہ وہ دن یعنی جمعہ کا دن تم میں سے کسی کے روزہ رکھنے کے درمیان آ جائے یا روزہ رکھنے کے دنوں کے بیچ میں آ جائے تو پھر روزہ آدمی رکھ سکتا ہے۔ جیسے کہ کوئی آدمی ایک دن چھوڑ کر کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، یا اسی طرح سے مہینے میں 3 دن روزہ رکھنے کی عادت ہے اس کی، تو اگر اس کے موافقت میں یا اس کے حساب سے جمعہ کا دن آ جائے تو اس میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، لیکن خاص کر کے صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں بھی منع فرمایا، اور اس سے پہلے والی حدیث میں بھی آپ نے منع فرمایا۔ ایک تیسری حدیث ہے جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص کرنے کی ممانعت کے بارے میں، کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے۔ یہ حدیث بھی صحیح بخاری کے حوالے سے ہے، اور جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ مروی ہے۔ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن ان کے پاس آئے اور وہ روزے سے تھیں، تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم نے کل روزہ رکھا تھا، یعنی جمعرات کا روزہ تم نے رکھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، یعنی جمعرات کا روزہ نہیں رکھا تھا، یعنی جمعہ سے ایک دن پہلے روزہ نہیں رکھا تھا۔ پھر آپ نے پوچھا تریدین ان تصومی غدن، کیا تم کل روزہ رکھنا چاہتی ہو، یعنی سنیچر کو، ہفتے کو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، تو آپ نے فرمایا فافطری، تو تم روزہ توڑ دو۔ اور روایت کے بعد الفاظ میں ہے کہ انہوں نے روزہ توڑ دیا، آپ نے ان کو حکم دیا تو انہوں نے جویریہ بنت الحارث نے روزہ توڑ دیا۔ تو ان تمام احادیث سے کیا پتہ چلا؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، دوسری حدیث صحیح مسلم کے حوالے سے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے،
تیسری حدیث جو جویریہ بنت الحارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے، جو صحیح بخاری کے اندر ہے، ان تمام احادیث سے پتہ یہ چلا کہ جمعہ کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، یعنی صرف اور صرف جمعے کا روزہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر جمعہ کے دن روزہ رکھنا ہے تو اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لینا چاہیے، یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھ لینا چاہیے، یا پھر جمعہ کا دن ایسے دن سے موافقت اس کی ہو جائے یا ایسے دن پڑ جائے کہ جس دن آدمی کو روزہ رکھنے کی عادت ہو، یعنی اس درمیان میں وہ جمعہ کا دن آ جائے۔ ابن قدامہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف اور صرف جمعہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ مکروہ ہے، الا یہ کہ وہ ایسے روزے کی موافقت میں آ جائے کہ جس دن آدمی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، جیسے کہ کوئی شخص ایک دن روزہ چھوڑتا ہے اور ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن روزہ چھوڑتا ہے، اور جمعہ کا دن اس دن آ جائے جس دن وہ روزہ رکھتا ہے تو پھر آدمی رکھ سکتا ہے۔ یا اسی طرح سے جس شخص کی عادت ہو کہ ہر مہینے کے پہلے دن وہ روزہ رکھتا ہے، اس کی عادت ہے، اور پہلا دن جمعہ کے دن آ جائے تو وہ روزہ رکھ سکتا ہے، یا ہر مہینے کے آخری دن میں وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ دن جمعہ کے دن آ جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے، یا ہر مہینے کی جو ہے درمیان میں وہ روزہ رکھتا ہے اور وہ دن جمعہ کے دن آ جائے تو روزہ رکھ سکتا ہے۔ اسی طرح سے امام نووی رحمہ اللہ کا بھی قول ہے، کہتے ہیں کہ جمعہ کے دن صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا مکروہ ہے، الا یہ کہ کوئی آدمی اس روزے کو، یعنی جمعہ کے دن کے روزے کو اس سے پہلے یا اس کے بعد کے روزے کے ساتھ ملا دے، یعنی جمعرات کا روزہ یا پھر سنیچر کا روزہ، یا کسی کی عادت ہو روزہ رکھنے کی اور وہ جمعہ کا دن آ جائے، یا اسی طرح سے کوئی شخص نظر مانے کہ میں بیماری سے مجھے جس دن بیماری سے شفا ملے گی میں روزہ رکھوں گا، یا فلاں بیمار آدمی جب شفا اس کو مل جائے گی تو میں روزہ رکھوں گا، اور وہ دن جمعہ کا دن آ گیا۔ یا اسی طرح سے کوئی شخص جو ہے کوئی اور نظر مانے اور وہ جمعہ کے دن آ جائے تو پھر اس دن روزہ رکھنا مکروہ نہیں ہے، لیکن صرف اور صرف جمعہ کا دن روزہ رکھنا خصوصیت کے ساتھ یہ مکروہ ہے۔ اگر کوئی آدمی اس سے ایک دن پہلے ملاتا ہے یا ایک دن بعد میں ملاتا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں، یا عادت کے مطابق وہ دن اس کے روزے کے ایام میں آ جاتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ سنت یہ ہے کہ رجب کو روزے کے ساتھ خاص کرنا مکروہ ہے، اسی طرح سے جمعہ کے دن کو بھی روزے کے ساتھ خاص کرنا مکروہ ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ جمعہ کے دن روزہ رکھنا، صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، یا جمعہ کے دن روزہ رکھنا مسنون نہیں ہے، اور اس دن صرف خصوصیت کے ساتھ روزہ رکھنا مکروہ ہے، اور اس سے ان حالات کو مستثنیٰ کیا جائے گا جن حالات کا ذکر حدیث میں آیا ہے کہ اس سے پہلے ایک دن روزہ رکھ لے یا ایک دن بعد روزہ رکھ لے، یا اس کی عادت کے ایام میں، روزہ رکھنے کی عادت کے ایام میں اس کے یہ دن پڑ جائے تو پھر اس دن روزہ رکھنا جائز اور درست ہے۔ انہوں نے مزید لکھا ہے یا مزید کہا ہے کہ اگر جمعہ کا دن رمضان کے قضا روزے کے ایام میں آ جائے تو اس دن بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، یعنی رمضان کے روزے کی قضا کے لیے آدمی جمعہ کے دن روزہ رکھ سکتا ہے، گرچہ وہ صرف جمعہ کا ہی روزہ کیوں نہ ہو۔ اسی طرح سے جمعہ کے دن اگر عاشورہ کا دن آ جائے یا عرفہ کا دن آ جائے تو اس دن آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ اس کی نیت عاشورہ کے روزے کی ہے یا عرفہ کے روزے رکھنے کی ہے، جمعہ کے روزہ رکھنے کی نیت نہیں ہے۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ آدمی کو صرف اور صرف جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، یا جمعہ کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کرنا چاہیے، خصوصیت کے ساتھ جمعہ کے دن روزہ نہیں رکھنا چاہیے، اور اگر کوئی آدمی روزہ رکھنا چاہتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے رکھ لے یا اس کے ایک دن بعد رکھ لے، جمعہ کو صرف اور صرف جمعہ کا روزہ نہ رکھے، الا ایک ہی یا اسی طرح سے کہ جمعہ کا دن اس کے روزہ رکھنے کے عادت کے ایام میں آ جائے تو پھر آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ اب آتے ہیں سنیچر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں۔ جہاں تک سنیچر کے روزہ رکھنے کے بارے میں ہے تو اس سلسلے میں جو ہے سنن ترمذی اور سنن ابو داود اور سنن ابن ماجہ کے حوالے سے ایک حدیث ہے جو عبداللہ ابن بسر عن اختہ سے یہ حدیث مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ تم جمعہ کے دن روزہ تم سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو سوائے اس کے کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض کیا، یعنی فرض روزوں کو چھوڑ کر کے، جیسے کہ رمضان کے مہینے میں اگر سنیچر کا دن آ جائے تو وہ چونکہ فرض روزے ہیں تو اس میں آدمی رکھ سکتا ہے، لیکن فرض روزوں کو چھوڑ کر کے تم سنیچر کے دن روزہ نہ رکھو۔ اور اگر تم میں سے کوئی شخص کوئی چیز نہ پائے سوائے انگور کے چھلکے کے یا لکڑی کے ٹکڑے کے تو اس کو بھی چبا کے کھا لے، یعنی اس روزہ توڑ دے۔ اس حدیث کے بارے میں اہل علم کے درمیان شدید اختلاف ہے، بہت سارے اہل علم نے اس حدیث کو ضعیف قرار دیا ہے، یہاں تک کہ کہا کہ یہ جھوٹی حدیث ہے، یہ شاذ حدیث ہے، مضطرب حدیث ہے، اور بعض علماء نے اس حدیث کی یا بعض اہل علم نے اس حدیث کی تصحیح بھی کی ہے، اور بعض نے اس کو منسوخ بھی قرار دیا ہے، بعض نے اس کو منسوخ بھی قرار دیا ہے۔ تو اگر اس حدیث کو صحیح نہیں مانتے ہیں تب تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جب یہ حدیث صحیح نہیں ہے تو اس پہ عمل ہی نہیں ہوگا، لہٰذا اس میں جو ممانعت ہے، اس ممانعت سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی ممانعت جو اس پہ عمل نہیں ہوگا، یا اگر اس کو منسوخ مان لیا جائے کہ وہ حدیث منسوخ ہے تو بھی اس حدیث پر عمل نہیں ہوگا، تب پھر کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ اور بہت ساری ایسی احادیث ہیں جن سے سنیچر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثبوت ملتا ہے، جیسے کہ آپ نے جمعہ کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں فرمایا کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد آدمی روزہ رکھ لے تو اس کے بعد سنیچر کا دن ہے۔ اسی طرح سے جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ کیا تم نے کل روزہ رکھا؟ جب وہ جمعہ کے دن روزہ تھیں تو آپ نے فرمایا کل تم نے روزہ رکھا یعنی جمعرات کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا کل تمہارا روزہ رکھنے کا ارادہ یعنی سنیچر کا؟ تو انہوں نے کہا نہیں۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ سنیچر کے دن روزہ رکھنا جائز اور درست ہے۔ اور اس حدیث کے اندر جو ممانعت ہے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حدیث بعض اہل علم کے قول کے مطابق یا بعض اہل علم کے مطابق یہ حدیث صحیح نہیں ہے، تب تو کوئی حرج نہیں، کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ اس پہ عمل ہی نہیں ہوگا۔ اور اسی طرح سے اگر جیسا کہ بعض اہل علم نے کہا کہ یہ حدیث منسوخ ہے تب بھی اس پہ عمل نہیں ہوگا، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے، تو پھر اس کو جمع کی صورت یہ ہے یا تطبیق کی صورت یہ ہے یا اس کا معنی اور مفہوم یہ ہوگا کہ صرف اور صرف سنیچر کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کیا جائے، یعنی اس سے ایک دن پہلے روزہ رکھ لیا جائے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھ لیا جائے، یا اسی طرح سے جو ہے اگر یہ دن عادت کے ایام میں کسی کے روزہ رکھنے کی عادت کے ایام میں پڑ جائے تو آدمی اس دن روزہ رکھ سکتا ہے، یا اسی طرح سے کسی معین دن جس دن روزہ رکھنے کی ترغیب آئی ہے اس دن پڑ جائے، جیسے کہ عرفہ کا روزہ ہے یا اسی طرح سے عاشورہ کا روزہ ہے، تو ان ایام اگر یہ ایام سنیچر کے دن آ جائیں تو اس میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے 4 حالتیں، اس دن روزہ رکھنے کی 4 حالتیں بتائی ہیں۔ سب سے پہلی حالت ہے کہ سنیچر کا دن رمضان کے مہینے میں آ جائے تب تو کوئی حرج نہیں، یا اسی طرح سے رمضان کے قضا روزے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں، کفارہ کے روزے ہوں تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کفارہ کے روزے ہوں اگر سنیچر کے دن رکھنا پڑے تو کوئی حرج نہیں۔ اسی طرح سے حج کی قربانی کے بدلے میں اگر روزہ رکھنا پڑے تو سنیچر کے دن روزہ رکھنے کی کوئی ممانعت نہیں، یا سنیچر کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج نہیں، البتہ کوئی آدمی اس دن کی خصوصیت کے ساتھ اس دن روزہ نہ رکھے اور نہ ہی اس کے لیے کوئی خصوصیت کا عقیدہ رکھے کہ اس دن روزہ رکھنے کی کوئی خصوصیت ہے۔ تو سب سے پہلی حالت یہ ہے کہ رمضان کے فرض روزے ہوں یا رمضان کے قضا روزے ہوں یا کفارہ کے روزے ہوں یا اسی طرح سے حج کی قربانی کے بدلے میں روزے ہوں تو سنیچر کے دن آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، البتہ اسے سنیچر کے لیے کوئی خصوصیت کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے۔ دوسری حالت یہ ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ جمعہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ اس سے ایک دن پہلے یا اس کے ایک دن بعد روزہ رکھا جائے۔ تو سنیچر کو اگر آدمی روزہ رکھ رہا ہے تو اس سے ایک دن پہلے یعنی جمعہ کے دن روزہ رکھ لے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ اتصومین غدن، کیا تم کل روزہ رکھو گی یا تم کل روزہ رکھنے کا ارادہ رکھتی ہو، یعنی سنیچر ہی پڑتا ہے اس دن۔ تو
اس طرح سے بھی روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی جمعہ اور سنیچر کا روزہ رکھا جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یہ دوسری حالت ہے۔ تیسری حالت یہ ہے کہ سنیچر کا دن ایسے ایام سے موافقت اس کی ہو جائے کہ جس دن روزہ رکھنا مشروع ہے، جیسے کہ ایام بیض ہے، ایام بیض کا روزہ ہے، یا عرفہ کے دن کا روزہ ہے، عاشورہ کے دن کا روزہ ہے، شوال کے 6 دن کا روزہ ہے، یا اسی طرح سے ذی الحجہ کے 9 دنوں کا روزہ ہے، تو پھر کوئی حرج کی بات نہیں، آدمی سنیچر کے دن روزہ رکھ سکتا ہے، کیونکہ ان ایام میں روزہ رکھنا مشروع ہے۔ تو یہ تیسری حالت ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ سنیچر کا دن عادت کے ایام میں پڑ جائے، یعنی آدمی کو روزہ رکھنے کی عادت ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے اور ایک دن چھوڑ دیتا ہے، ایک دن روزہ رکھتا ہے ایک دن چھوڑ دیتا ہے، تو جس دن روزہ رکھنے کی باری ہے وہ سنیچر کا دن آ گیا تو اس دن بھی آدمی روزہ رکھ سکتا ہے، ایسی اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان سے پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، 1 دن یا 2 دن پہلے روزہ رکھنے سے منع فرمایا، سوائے اس شخص کے کہ جس کو روزہ رکھنے کی عادت ہو۔ پانچویں حالت یہ ہے کہ سنیچر کے دن کو نفلی روزے کے ساتھ خاص کیا جائے اور صرف سنیچر کے دن روزہ رکھا جائے، تو اس حدیث کی اندر یہ ممانعت ہے اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے تو، اگر اس حدیث کو صحیح مان لیا جائے۔ یہ باتیں شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ کی ہیں۔ تو ان تمام باتوں کا خلاصہ یہ ہے کہ جمعہ کے دن خصوصیت کے ساتھ صرف جمعہ کے دن روزہ رکھنا یہ جائز اور درست نہیں ہے، یا مکروہ ہے، الا کہ اس سے پہلے 1 دن آدمی روزہ رکھ لے یا اس سے 1 دن بعد روزہ رکھ لے، یا جمعہ کا دن جو ہے عادت کے روزہ رکھنے کی عادت کے ایام میں پڑ جائے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا اس دن عاشورہ، عرفہ یا ایام بیض وغیرہ پڑ جائیں یا شوال کے روزے تو اس میں آدمی روزہ رکھ سکتا ہے۔ سنیچر کے دن روزہ رکھنے کے بارے میں نے بتایا کہ یہ اس حدیث کے بارے میں شدید اختلاف ہے، جو ممانعت کی حدیث ہے، بعض اہل علم نے اس کو ضعیف کہا ہے، شاذ کہا ہے، کذب کہا ہے، منسوخ کہا ہے۔ اگر ایسا مان لیا جائے تب تو ممانعت پہ عمل ہی نہیں ہوگا، اگر صحیح مان لیا جائے تو پھر جیسا کہ شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ نے بتایا کہ اس کی 5 حالات ہیں۔ پہلی حالت یہ ہے کہ اگر فرض روزے ہوں، رمضان کے قضا روزے ہوں، رمضان کے کفارے کے روزے ہوں، یا اسی طرح سے حج کی قربانی کے روزے ہوں تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی سنیچر کے دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، یا اسی طرح سنیچر سے پہلے جمعہ کے دن روزہ رکھ لیا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے اس دن روزہ رکھنے میں۔ تیسری حالت یہ ہے کہ سنیچر کا دن مشروع ایام کے روزے، جن ایام میں روزہ رکھنا مشروع ہے اس دن پڑ جائے، جیسے کہ ایام بیض، یوم عرفہ، یوم عاشورہ، تو اس دن روزہ رکھنے میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ چوتھی حالت یہ ہے کہ عادت کے ایام میں پڑ جائے کہ جس دن روزہ رکھنے کی آدمی کی عادت ہے تب بھی کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صرف ممانعت اسی صورت میں ہے کہ جب کوئی شخص سنیچر کے دن روزہ رکھنے کو خاص کرے، خصوصیت کے ساتھ صرف سنیچر کے دن روزہ رکھنے، تو یہ ممانعت ہے اگر حدیث درست اور صحیح اس کو مان لیا جائے تو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو جاننے، سننے اور سمجھنے کے بعد اللہ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق بخشے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کل جیسا کہ 9 محرم ہے اور پرسوں 10 محرم ہے اور 9 اور 10 محرم کا روزہ ہمیں رکھنا چاہیے، تو ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں 9 اور 10 محرم کے دن روزہ رکھنے کی توفیق بخشے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وجزاکم اللہ خیرا واحسن الیکم۔